رحمة سيقت إلينا من سماوات علا وبها نحن ارتقينا وصعدنا للعلا رحمة سيقت إلينا من سماوات علا وبها نحن ارتقينا. اب آئیں ہم بات شروع کرنے سے پہلے یہ بات کہتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین تو ہمارے اس مل بیٹھنے کو اور علم حاصل کرنے کی جو غرض ہے اس غرض کو اس حدیث کے مصداق بنا دے جس کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ بہ طریقا الی الجنہ، کہ جو آدمی علم حاصل کرنے کی غرض سے کسی راستے پر چلتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس انسان کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس حدیث کے مصداق بنا دے. اور ایک روایت میں ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَمَجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِّن بُيُوتِ اللَّهِ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ جو قوم اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں بیٹھتی ہے، اللہ کے کتاب کی تلاوت کرتی ہے، اس کتاب کا علم حاصل کرتی ہے، آپس میں اس کتاب کے علم کے متعلق گفتگو کرتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے سکینت اس جماعت پر نازل ہوتی ہے، اللہ کی رحمت اس جماعت کو گھیر لیتی ہے. وحفتہم الملائکہ، اور فرشتے اس جماعت کو اپنے پروں میں ڈھانک لیا کرتے ہیں. اور اس سے بھی آگے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ، اور اللہ تبارک و تعالی اس جماعت کا ذکر ان لوگوں میں کرتا ہے جو اس کے پاس موجود ہیں. تو یہ کوئی معمولی فضیلت نہیں ہے، بہت بڑی فضیلت ہے. ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری اس جماعت پر، ہماری اس مجلس پر اللہ کی جانب سے سکینتیں نازل ہو رہی ہوں گی، اللہ کی رحمتیں ہماری اس مجلس کو گھیری ہوئی ہوں گی، اور ہم فرشتوں کے پروں میں ڈھکے ہوئے ہوں گے، اور ہمارا ذکر اس وقت اللہ تبارک و تعالی اپنے فرشتوں کے پاس کر رہا ہوگا. ہم اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین تو ہماری اس چھوٹی سی جماعت کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اس حدیث کا مصداق بنا دے. آمین. رمضان کے مہینے میں ہم داخل ہو چکے ہیں. بڑا بابرکت مہینہ ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام جیسے ہی رمضان کے مہینے میں داخل ہوتے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے کہتے اتاکم رمضان شہر مبارک فرض اللہ علیکم صیامہ تفتح فیہ ابواب السماء وتغلق فیہ ابواب الجحیم وتغل فیہ مردۃ الشیاطین للہ فیہ لیلہ خیر من الف شہر فمن حرم خیروہا فقد حرم. نبی علیہ الصلوۃ والسلام رمضان کی آمد پر صحابہ سے کہتے کہ رمضان آ چکا ہے، بڑا بابرکت مہینہ ہے، اللہ تبارک و تعالی نے اس مہینے کے روزے تم پر فرض کر دیے ہیں. اس مہینے میں آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، سرکش شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے، اور ایک روایت کے مطابق نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ زنجیروں سے جکڑ دیا جاتا ہے. للہ فیہ لیلہ خیر من الف شہر، اللہ کی قسم ہے اس مہینے ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے. فمن حرم خیروہا فقد حرم، جو اس عظیم رات سے محروم ہو جائے حقیقت میں وہ انسان محروم ہونے والا ہے. الغرض نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان ہمیں بتاتا ہے کہ رمضان بڑی بابرکت چیز ہے، ہمارے لیے غنیمت ہے، نیکیوں کا موسم بہار ہے. اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے ندا لگانے والا اپنی ندا شروع کر چکا ہے. وہ ندا لگا رہا ہے یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر اقصر. نیکیوں کو چاہنے والے آگے آ، گناہوں کی طرف بڑھنے والے اب رک جا. یہ مہینہ
رحمتوں والا ہے، مغفرتوں والا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے لوگوں کو جہنم سے آزاد کر دیا جاتا ہے۔ تو ہم میں سے ہر انسان کو اس مہینے میں اپنا حصہ ڈھونڈنے کی ضرورت ہے۔ اسی مہینے کی مناسبت سے بعد نماز تراویح ہر روز انشاءاللہ بفضلہ تعالی ہم درس میں بیٹھیں گے، اور ہمارا درس ایک خاص عنوان پر ہوگا۔ ہمارے درس کا موضوع ہوگا عبرت آموز قرآنی واقعات۔ قرآن میں بے شمار واقعے ہیں۔ واقعے کو عربی میں قصہ کہا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے کہیں پہ نبأ بھی کہا، کہیں پہ خبر بھی کہا۔ قرآن مجید 1/3 قصوں پر مشتمل ہے۔ اگر ہم قرآن کو 3 حصوں میں بانٹ دیں تو قرآن کا 1/3 حصہ واقعات پر مشتمل ہے۔ اس میں انبیاء علیہم السلام کے واقعے ہیں، جیسے آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، یونس علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام۔ اس طرح 25 انبیاء علیہم السلام کے نام اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں بیان فرما دیے۔ وہیں کچھ نیک لوگوں کے واقعات اللہ نے بیان فرمائے، جیسے لقمان علیہ السلام ہے، ذوالقرنین ہے، خضر ہے، عزیر ہے۔ اسی طرح کچھ عورتوں کے واقعات بھی قرآن مجید میں موجود ہیں، جیسا کہ حوا علیہ السلام ہے، اور اسی طرح آسیہ ہے، امرأۃ نوح علیہ السلام کی بیوی ہے، امرأۃ لوط علیہ السلام کی بیوی ہے، زلیخا ہے، مریم ہے، ہاجر ہے، اور سارہ علیہم السلام ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے کچھ قوموں کے واقعات بھی نقل فرمائے، جیسے قوم ثمود ہے، قوم عاد ہے، قوم تبع ہے، اصحاب الرس ہے، اصحاب القریہ ہے، اصحاب السبت ہے، اصحاب الاخدود ہے، اصحاب الکہف ہے۔ اسی طرح کچھ ظالم لوگوں کے واقعات بھی قرآن مجید میں موجود ہیں، جیسے فرعون ہے، حامان ہے، قارون ہے، نمرود ہے، جالوت ہے، قابل ہے، سامری ہے، ابو لہب وغیرہ وغیرہ۔ کچھ جانوروں کے واقعات بھی اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں بیان فرمائے، جیسا کہ اصحاب الفیل ہے، بقرہ یعنی گائے ہے، اور اسی طرح ناقۃ صالح علیہ السلام کی اونٹنی ہے، نملۃ سلیمان علیہ السلام کا چیٹی کے ساتھ جو واقعہ ہے وہ واقعہ ہے، یونس علیہ السلام کی مچھلی ہے، عزیز کا گدھا ہے، آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں کا کوا ہے، اصحاب کہف کا کتا ہے، سلیمان علیہ السلام کا ہدہد ہے، اسماعیل علیہ السلام کا مینڈھا ہے۔ ان تمام واقعات اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں ان تمام واقعات کو بیان فرمایا۔ قرآن مجید کا 1/3 حصہ واقعات پر مشتمل ہے، اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ کیا یہ واقعات صرف پچھلی قوموں کی خبریں ہیں کہ ہم ان کے بارے میں نہیں جانتے؟ اللہ تبارک و تعالی ان کے بارے میں ہمیں معلومات دے رہا ہے۔ کیا وجہ ہے؟ قرآن مجید کی کوئی آیت بے مقصد نہیں ہے، ہر آیت کے پیچھے مقصد ہے۔ ہر کلمہ اللہ تبارک و تعالی نے بامقصد بیان فرمایا ہے۔ تو جہاں کلمہ مقصد کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے، وہاں قرآن مجید کا 1/3 حصہ اللہ تبارک و تعالی نے بیان کر دیا۔ ہم میں سے شاید اکثریت کو قرآن مجید کے واقعات سے واقفیت ہے، ہم میں سے اکثر لوگ قرآن مجید کے ان واقعات سے واقف ہیں، جانتے ہیں، ان کا علم ہے، لیکن ان واقعات سے ہم نے کیا سیکھا؟ ان واقعات کا مقصد کیا ہے؟ ہمارے لیے ان میں کیا دروس ہیں، کیا عبرتیں ہیں، کیا نصیحتیں ہیں، یہ جاننے کی ضرورت ہے۔ اور انشاءاللہ بالترتیب پے در پے آنے والے دروس میں ہم ہر روز واقعات سے ہمارے لیے کیا عبرتیں، کیا نصیحتیں، کیا دروس ہو سکتے ہیں، وہ جاننے کی کوشش کریں گے۔ اس سے قبل آج ہم مختصراً یہ دیکھ لیتے ہیں کہ قرآن مجید کے جو مجمل واقعات ہیں، تمام واقعات، ان تمام واقعات سے عمومی طور پر ہمارے لیے کیا فائدے اللہ تبارک و تعالی نے رکھے۔ اگر تمام واقعات کے فائدے دیکھنا چاہیں تو تمام واقعات کے فوائد کو ہم 2 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔
تمام واقعات کا مقصد اللہ تبارک و تعالی نے دو چیزوں میں بیان کیا. پہلا ہے قوموں کی اور انفرادی اشخاص کی تبدیلی، ان کی تغییر، کہ قوم اپنی حالت بدلے، اور انفرادی طور پر پچھلے لوگوں کے واقعات کو دیکھتے ہوئے ایک انسان اپنی حالت کو بدلے. اللہ تبارک و تعالی نے کہا ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. اللہ تبارک و تعالی کسی قوم کی حالت کو نہیں بدلتا یہاں تک کہ وہ خود اپنے آپ کو نہ بدل لے. تو ان واقعات کے ذریعے سے ہم انفرادی طور پر خود کو بدلیں گے. انفرادی طور پر جب آدمی خود کو بدلے گا تو عمومی طور پر ایک معاشرہ تبدیل ہوگا. جب معاشرہ تبدیل ہوگا تو اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے ان لوگوں کے لیے رحمتیں اور برکتیں بھی نازل ہوگی. دوسری چیز ہے التربیہ، کہ واقعات سے ہم اپنے آپ کو بدلیں گے. کیسے بدلیں گے؟ کس راستے پر چل کر بدلیں گے؟ ہر نماز میں ہماری کیا دعا ہوتی ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، الہ العالمین سیدھے راستے پر چلا. صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تو نے انعام کیا. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کے راستے پر نہ چلا جن پر تیرا غضب نازل ہوا، جو گمراہ ہوئے. یہ کون لوگ ہیں؟ ہدایت یافتہ کون ہیں؟ مغضوب کون ہے؟ گمراہ کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں کھول کھول کر واقعات کی شکل میں بیان فرما دیا کہ جو نیک لوگ ہیں وہ تمہارے سامنے ہیں، وہ تمہارے لیے آئیڈیل ہے، اسوہ ہے، نمونہ ہے. ان کی زندگی کو دیکھو، تم ان کے راستے پر چلو. اور تم مغضوب سے اور ظالم لوگوں سے پناہ طلب کرنا چاہتے ہو، اللہ تبارک و تعالی نے ان کے واقعات بھی تمہارے سامنے بیان فرما دیے. اب تم ان لوگوں کو بھی دیکھو، ان سے عبرتیں حاصل کرو اور اپنے آپ کو بچاؤ. تو قرآن مجید کے واقعات کے عمومی دو فائدے ہیں. پہلا فائدہ تغییر، ہم اپنے آپ کو بدلیں گے، یہ واقعات ہم سے یہی مطالبہ کرتے ہیں. دوسرا فائدہ ہے تربیہ، کیسے بدلیں گے؟ تو یہ واقعات ہمیں بتاتے ہیں کہ ہمیں بدلنا کیسے ہے. نیک لوگ کیا تھے، ان کی کیا صفات تھی، ان کی کیا عادتیں تھیں، تمہیں اسی طرح ہونے کی ضرورت ہے. برے لوگ کون تھے، ان کی کیا حرکتیں تھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ان کی کیا نافرمانیاں تھیں، تمہیں وہ دیکھتے ہوئے اس سے بچنے کی ضرورت ہے. اگر ہم تفصیلی طور پر دیکھیں تو قرآن مجید کے واقعات کے بے شمار فوائد ہیں، بے شمار فوائد، شاید ہم ان کا احاطہ کبھی نہیں کر سکتے. اللہ تبارک و تعالی نے جو واقعات بیان فرمائے ہیں وہ واقعات اپنے دامن میں سینکڑوں فائدوں کو رکھتے ہیں. لیکن اختصاراً اگر ہم کچھ تفصیل کرنا چاہیں تو اس طرح کر سکتے ہیں کہ قرآن مجید کی واقعات کے تفصیلی فائدوں میں پہلی چیز یہ ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی تصدیق ہوتی ہے. یہ جو واقعات اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائے یہ بنی اسرائیل کے اکثر واقعات ہیں، دوسری اقوام کے بھی کچھ واقعات ہیں. عرب کے لوگ ان واقعات سے ناواقف تھے، انہیں ان واقعات کا علم نہیں تھا. یہ واقعات کون جانتے تھے؟ تو ان کا علم یہودیوں کے پاس تھا، ان کا علم نصارہ کے پاس تھا. عرب یہ لا علم قوم تھی، ان کے پاس کوئی آسمانی کتاب نہیں تھی. جب آسمانی کتاب بھی نہیں تھی تو پچھلے قوموں کے واقعات بھی ان کے پاس موجود نہیں تھے. تو اللہ تبارک و تعالی نے ایسی قوم سے ایک آدمی نکالا اور وہ آدمی اپنی زبان سے یہ تمام واقعات اس طرح بیان کر رہا ہے کہ جو پہلے سے جانتے ہیں وہ سارے کے سارے ان واقعات کی تصدیق کر رہے ہیں. تو یہ باتیں کیسے آ سکتی ہے؟ یہ تو بذریعہ وحی ہی ممکن ہے کہ وحی ہوگی تبھی کسی انسان کو پتہ چلے گا. اگر وحی نہ ہو تو کوئی انسان یہ واقعات کو بتانے پر قادر نہیں ہے. جس پر زمانے بیت چکے ہیں، صدیوں گزر چکی ہیں، وہ واقعات ایک آدمی آیا اور آ کر کہنے لگا کہ فلانا واقعہ اس طرح کا ہے، فلانا اس طرح کا، فلانا اس طرح کا، اور جو جانتے ہیں وہ اس کی تائید کر رہے ہیں. تو یقیناً وہ آدمی کوئی معمولی نہیں ہے، وہ اللہ کی جانب ہی سے مرسل شدہ ہے. اللہ تبارک و تعالی نے اسے بھیجا ہوا ہے. وہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام ہے. اس سے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی صداقت ہوتی ہے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے سچے نبی ہونے کی تصدیق ہوتی ہے. اور دوسری چیز، اس پہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام پر تفصیلی ایمان مضبوط ہوتا ہے. ہمارے ایمان کا ایک رکن کیا ہے؟ ان تؤمن باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ.
ہمیں انبیاء پر ایمان لانا ہے. عمومی بات ہے، جتنے انبیاء اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجے ہم نے سب پر ایمان لا لیا، عام بات ہو گئی. کون کون انبیاء ہیں؟ اللہ نے قرآن میں 25 انبیاء کے نام بیان فرمائے. ہم ہر نبی پر اس کے نام کے ساتھ ایمان لاتے ہیں، تفصیلی ایمان. اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کے واقعات بیان فرمائے. جتنے واقعات ہیں ہم ان تمام واقعات پر ایمان لاتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کی جو صفات ہیں ہم تمام صفات پر ایمان لاتے ہیں. اسی طرح تمام انبیاء علیہ السلام کے تفصیلی واقعات اللہ نے قرآن میں بیان فرمائے. تو جو واقعات تفصیل کے ساتھ ہم تک پہنچتے ہیں ہم ان تمام باتوں پر کیا کرتے ہیں؟ تفصیلی ایمان لاتے ہیں. تو تفصیلی ایمان اس سے ہمارا مضبوط ہوتا ہے. اور اسی طرح جو لوگ حد سے تجاوز کرنے والے ہیں یہ واقعات انہیں ڈراتے ہیں. جو تکبر کرنے والے ہیں ان کے لیے قارون کا واقعہ ہے. جو ظلم کرنے والے ہیں ان کے لیے فرعون کا واقعہ ہے. جو بدکاری کرنے والے ہیں ان کے لیے قوم لوط کا واقعہ ہے. جو دوسروں پر زیادتی کرنے والے ہیں آج سمود کے واقعات ہیں. جو اللہ کے ساتھ شرک کرنے والے ہیں اس طرح تو تمام انبیاء کے قوموں کے واقعات ہیں، خاصتاً نوح علیہ السلام کی قوم کے واقعات ہیں. اور اسی طرح یہ واقعات ہمیں عبرت دیتے ہیں. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. اس سے ہمیں نصیحت ملتی ہے. عقل مند لوگ ان واقعات کو دیکھتے ہوئے خود کا دامن جھاڑتے ہیں، جھٹکتے ہیں اور سدھر جاتے ہیں. ہماری حیدرآبادی زبان میں کہا جاتا ہے نا کہ اگلا گلا گرا پچھلا ہوشیار. یہ وہی ہے، وہ گرے ہیں، ہمیں ہوشیار ہو جانے کی ضرورت ہے. جن معاملات میں وہ بھٹک گئے، جن معاملات میں ان لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی جس کی وجہ سے ان پر آسمان سے زمین سے عذابات اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرما دیے، انہیں زمین میں دھسا دیا گیا، تو ہم ان معاملات سے اپنے آپ کو بچا لیں جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے بھی ہم بچ سکیں. اسی طرح ان واقعات سے ہمارے دلوں کو قوت پہنچتی ہے اور ایک طرح کی ڈھارس ملتی ہے کہ جتنے واقعات اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کے بیان فرمائے اور نیک لوگوں کے بیان فرمائے، ان کے واقعات میں ہم دیکھیں گے کہ اللہ نے انہیں آزمایا، وہ پریشانیوں میں مبتلا ہوئے، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں آزمایا تو وہ ثابت قدم رہے. نتیجہ کیا نکلا کہ والعاقبۃ للمتقین، آخر کار وہ کامیاب ہوئے. انتہا میں نصرت فتح انہی کی تھی. تو اس سے ہمارے لیے یہ تقویت اور یہ دلاسا ملتا ہے کہ ہم آزمائے جا رہے ہیں تو ہم اس میدان میں اکیلے نہیں ہیں کہ صرف ہمیں ہی آزمایا جا رہا ہے. یہ اللہ کی سنت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے پچھلوں کو بھی آزمایا، ان کی آزمائشیں تم سے زیادہ تھی. اللہ تمہیں آزمائے گا، انہوں نے صبر کیا، تمہیں صبر کرنا ہوگا. وہ صبر کرتے ہیں تو اللہ نے انہیں اجر سے نوازا، ان کی کامیابی رہی، اللہ نے انہیں زمین کا مالک بنا دیا. تم صبر کرو گے تمہارے لیے بھی وہی فتح ہوگی، وہی نصرت ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے وہی انعامات ہوں گے. اور اسی طرح یہ واقعات ہمیں اس زمین کے معاشی اور اقتصادی معاملات کی درستگی سمجھاتے ہیں. یوسف علیہ السلام کا واقعہ دیکھیے، 7 سال تک اناج اگنے والا نہیں تھا، 7 سال تک اناج اگنے والا نہیں تھا، لیکن یوسف علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیے ہوئے علم و حکمت سے ایسا کام کر دیا کہ آنے والے 7 سوکھے سالوں میں لوگ کھانا کھاتے رہے، لوگوں کے پیٹ بھرتے رہے. یہ واقعہ ہمیں اقتصادی حالت کو کس طرح درست بنائے یہ سکھاتا ہے. اور اگر مال کا صحیح استعمال نہ کیا جائے تو پھر اس کی کیا درگت بنتی ہے، اس کی کیا گت ہوتی ہے، یہ قارون کا واقعہ ہمیں بتا دیتا ہے. یا اسی طرح باغ والوں کا واقعہ ہمیں بتا دیتا ہے. ہم جب ان واقعات پر پہنچیں گے تو ہر واقعے کے تحت کئی فوائد ہم وہاں پر دیکھیں گے. یہاں پر صرف اختصار کے ساتھ میں بتا رہا ہوں کہ یہ واقعات ہمارے لیے کس قدر اہم ہیں. یہ قرآنی واقعات خاصتاً نوجوانوں کے لیے اور عمومی طور پر تمام لوگوں کے لیے یہ درس دیتے ہیں کہ پاک دامنی کس طرح اختیار کی جائے.
یوسف علیہ السلام کا قصہ دیکھیے، تمام دروازے ان پر بند تھے، برائی آسان تھی، لیکن اس کے باوجود انہوں نے پاک دامنی چاہی، عفت چاہی، عزت چاہی۔ جو پاک دامنی چاہتا ہے اس کے لیے پھر کوئی راستہ مشکل نہیں ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان کے لیے تمام دروازے کھول دیے اور وہ بچتے بچاتے باہر نکل گئے۔ خواتین کے لیے بھی قرآنی واقعات میں پاک دامنی کے دروس ہیں، جیسا کہ شعیب علیہ السلام کی بیٹی ہے، فجاءته احداهما تمشي على استحياء، کہ وہ حیا کرتے ہوئے آئی۔ یہ عورت کی سب سے عظیم صفت ہے، یہ بھی ہمیں قرآن سے ملتا ہے۔ اسی طرح قرآنی واقعات سے بے شمار دروس اور بے شمار عبرت نصیحتیں ہمارے لیے ہے۔ اب یہاں پر ایک اشکال ہے، اس کی وضاحت کرتے ہوئے میں اپنی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں کہ واقعات تو بہت ہو سکتے ہیں، پھر خاص قرآنی واقعات سے یہ دروس کیوں ذکر کیے جا رہے ہیں؟ آپ بھی اپنے سے کوئی واقعہ بیان کر سکتے ہو، اس میں بھی پاک دامنی ڈال سکتے ہو، اس میں بھی عزت ڈال سکتے ہو، ترغیب ترہیب اس میں بھی ڈال سکتے ہو، اقتصادی حالات کو کس طرح بہتر بنائے آپ ایک خیالی واقعہ بیان کر سکتے ہو، اس میں بھی تو وہ تمام چیزیں ہو سکتی ہیں۔ پھر خاص قرآن سے ان تمام چیزوں کو بیان کرنے کا کیا مقصد ہے؟ اور عام لوگوں کے واقعات میں قرآن کے واقعات میں کیا فرق ہے؟ وہ بھی واقعہ ہے، یہ بھی واقعہ ہے، دونوں بیان کیے جائیں؟ نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ یوسف، جو کہ ساری سورت یوسف علیہ السلام کے واقعے پر مشتمل ہے اور بے شمار دروس اپنے دامن میں رکھتی ہے۔ ابھی میں کتاب دیکھ رہا تھا تو ایک کتاب میں نے دیکھا، الفوائد من قصۃ یوسف علیہ السلام، یوسف علیہ السلام کے قصے سے 1000 فائدے، ایک قصے سے 1000 نصیحتیں، 1000 دروس، یہ صرف ایک یوسف علیہ السلام کے قصے سے لوگوں نے لکھا۔ یہ تو ایک کتاب کی بات ہے، ایسی کتنی کتابیں ہوں گی؟ تو یوسف علیہ السلام کے قصے کو بیان کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے کہا، لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ان قصوں میں عقل مندوں کے لیے عبرت ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ دوسروں کے قصوں میں اور لوگوں کے قصوں میں کیا امتیاز، قرآن کے قصوں میں کیا امتیاز ہے؟ عام لوگوں کے بھی قصے ہیں اور قرآن کے قصے ہیں، تو قرآن کے قصے کس طرح ممتاز ہوتے ہیں؟ دونوں میں کیا فرق ہے؟ تو پہلا فرق اس آیت کے تحت مفسرین بیان کرتے ہیں، عبرتن، قرآنی قصے عبرت ہیں، اور عبرت اس لیے ہیں کہ یہ سارے کے سارے قصے حقیقت پر مبنی ہیں، یہ ہو چکے ہیں، ایسا نہیں کہ خیالی پلاؤ ہے جسے الفاظ کے سانچے میں ڈھار کر بیان کر دیا جا رہا ہے، نہیں، یہ معاملات ہوئے ہیں۔ نوح علیہ السلام ایک آدمی تھے، ان کی قوم تھی، انہوں نے ستایا، باوجود اس کے 950 سال تک نوح علیہ السلام دعوت کا کام کرتے رہے اور اللہ تبارک و تعالی نے آخر کار ان کی مدد کی۔ ابراہیم علیہ السلام ایک نبی تھے، انہوں نے بیٹے کی قربانی دی، شہر کی قربانی دی، بیوی کی قربانی دی، آخر کار معاملہ یہاں تک پہنچ گیا کہ انہوں نے اپنے بیٹے کے گلے پر چھری تک رکھ دی۔ یہ واقعہ ہے، یہ ہوا ہے۔ اسی طرح تمام واقعات آپ ذہن میں لائیے، اصحاب کہف، کچھ نوجوان تھے، ایمان والے تھے، ان لوگوں نے قوم سے بچانے کے لیے، اپنے ایمان کو بچانے کے لیے غار میں پناہ لی۔ یہ تمام واقعات جب آپ سنتے ہیں اور آپ کو یہ بات پتہ ہوتی ہے کہ یہ لوگ حقیقت میں موجود تھے، یہ لوگ حقیقت میں موجود تھے، تب کہیں جا کر یہ آپ کے لیے نمونہ بنتے ہیں، تب کہیں جا کر یہ ہمارے لیے عبرت ہوتی ہے۔ اگر ایک خیالی پلاؤ بنا کر پیش کر دیا جاتا ہے، آدمی کہتا ہے تو خیالی بات ہے، حقیقت میں اس کا کوئی تصور نہیں، جب کوئی تصور نہیں تو مجھ سے اس کا کوئی تعلق نہیں، یہ ہو ہی نہیں سکتا، تو میرے سامنے بیان کیوں کر رہے ہو؟ بیان کر بھی رہے ہو تو مجھ سے عمل کا مطالبہ کیوں کر رہے ہو؟ تو قرآنی واقعات کی سب سے پہلی خوبی، خصوصیت یہ ہے کہ یہ حقیقت میں وہ واقعات ہیں جو ایک زمانے میں ہو چکے ہیں، پہلی بات۔ دوسری چیز ہے الصدق۔ قرآنی واقعات کے علاوہ یہ چیز شاید ہی خال ہمیں کہیں ملے کہ جو واقعات جیسے ہوئے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے اسی طرح ان واقعات کو قرآن مجید میں بیان فرما دیا، اور جو دوسرے واقعات ہوتے ہیں اس میں کہیں اتار چڑھاؤ ہو جاتا ہے اور کہیں
انداز بدل دیا جاتا ہے. اگر انداز بھی بدل دیا جائے تو واقعات کی کیفیت بدل جاتی ہے. لیکن قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے واقعات کو اسی طرح بیان فرمایا جس طرح وہ ہو چکے ہیں. اس میں کسی طرح کا کذب نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالی سے زیادہ سچی بات کرنے والا کون ہے؟ ومن اصدق من اللہ حدیثا. سب سے سچی بات اللہ تبارک و تعالی کی بات ہے اور اس سچے رب نے ان واقعات کو بیان فرمایا. یہ دوسری خصوصیت ہے. اور تیسری خصوصیت ہے التربیہ. دوسرے واقعات سے تربیت نہیں ہوتی، قرآنی واقعات سے تربیت ہوا کرتی ہے. اگر ہم پوچھیں عام طور پر، ویسے تو کوئی موازنہ ہی نہیں ہے، بس ایک بات سمجھانے کے لیے، کتنی فلمیں آج تک نہیں آ چکی ہیں، کتنے ڈرامے نہیں نکل چکے ہیں، کتنے، کوئی شاید ان کی گنتی بھی نہ کر پائے. کیا کوئی کہہ سکتا ہے کہ کسی نے فلانی چیز سے تربیت حاصل کی ہو اور خود کو بہتر بنایا ہو؟ کوئی کہہ سکتا ہے؟ نہیں. کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ قرآنی واقعے سے یہ بگڑ گیا؟ نہیں. کتنے غیر مسلموں کی گواہی ہے کہ قرآنی واقعات سے انہوں نے اپنی زندگی سدھار دی، انہوں نے اپنی زندگی کا نظم بدل دیا. یہ قرآنی واقعات کی خصوصیت ہے کہ یہ تربیت کرتے ہیں. ہم نوجوان ہیں، اصحاب الکہف نوجوان تھے. ہماری یہ کوشش ہوگی کہ ہم اس کیریکٹر میں ڈھل جائیں. جس طرح انہوں نے اپنے ایمان کی حفاظت کی، ہم بھی اپنے ایمان کی حفاظت کرنے والے ہو جائیں، چاہے پوری قوم خلاف کیوں نہ ہو جائے. خضر، ان کے واقعے کا ذکر ہوگا، علم کے لیے تڑپ پڑے گی. اسماعیل علیہ السلام کے واقعے کا ذکر ہوگا، جہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے آگے سر خم کرنے کی بات ہوگی، وہیں والد کے ساتھ احترام والی بات ہوگی. تو قرآنی واقعات یہ ہماری تربیت کرتے ہیں، یہ قرآنی واقعات کی خصوصیت ہے. الغرض خلاصہ یہی ہے کہ انشاءاللہ آنے والے دروس میں ہم عبرت آموز قرآنی واقعات پر گفتگو کریں گے. سارا واقعہ تو نہیں سنائیں گے، بس واقعہ ذہن میں ہوگا، اختصاراً اسے آپ کے سامنے ذکر کریں گے. لیکن اصل چیز کیا ہوگی کہ ان واقعات سے ہمیں کیا درس ملتا ہے، ان واقعات سے ہمارے لیے کیا نصیحت ہے، ان واقعات کی روشنی میں ہم اپنی زندگی کو کس طرح سدھار سکتے ہیں، ہم کس طرح نقصان سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ الہ العالمین تو ہمیں قرآن سے اور قرآنی واقعات سے نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عنایت فرما. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مسجد عباد الرحمن کے پلیٹ فارم سے ہونے والی دعوت و تبلیغ کے مشن کو آگے بڑھانے میں ہمارا بھرپور ساتھ دیں. علم و عمل سے ناطہ جوڑنے کے لیے اہل علم سے جڑیں. مسجد عباد الرحمن کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور آگے شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیں. فجزاکم اللہ خیر.